प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें भी बात आपकी सेहत के हवाले से ही की जाएगी। हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, उनसे सवाल व जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। इस सेगमेंट में आप बराह रास्त टेलीफोन कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तसर बात करें और सिर्फ अपना मसला बयान करें जो सेहत के हवाले से हो, उसके ऊपर बात करें, ज़्यादा बेहतर है। और एक गुजारिश और हमेशा करता हूँ जिसके ऊपर लोग फिर भी अमल नहीं करते, जब भी टेलीविज़न के किसी भी प्रोग्राम में कॉल मिलाएं हैं टेलीफोन के ज़रिए गुफ्तगू करें। टीवी के ऊपर आवाज़ सुन के टेलीफोन पे जवाब देना ये मुनासिब नहीं है, उसमें ताख़ीर आपके पास होती है, जो प्रोग्राम नज़र आता है इस वजह से ठीक तरह से बात नहीं हो पाती। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मौजूद मेहमान दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और रूहानी इलाज भी करते हैं, जड़ी बूटियों के ज़रिए भी इलाज करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को अफाका हो रहा है, और सेहत के हवाले से उन बीमारियों का भी इलाज आप कर रहे हैं जिनको लाइलाज समझा जाता है। मौजूद मेहमान से चाहूँगा ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में तरीका इलाज के हवाले से बता दीजिए, उसके बाद फिर आज के मौजू की तरफ आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मेरा तरीका इलाज कुरान पाक के ज़रिए इलाज करना होता है और जड़ी बूटियों के ज़रिए। मेरे पास आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आता है भरी हुई, जो दम करने के बाद उनको वापस दी जाती हैं। ठीक है। और जो दवाएं दी जाती हैं उससे परहेज़ की जाती है और कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं। मेरा तरीक़ाकार ये है, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सैलानी से 50 कदम आगे चले जाएँ, दाएँ तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर जाएँ, सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का है, एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। इस टाइम तशरीफ़ लाएँ। बिल्कुल ठीक है, तो ये औकात-ए-कार हैं और इसमें आप तशरीफ़ ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपने हमरा पानी की जो 2 बोतलें जैसे अभी बताया गया है वो ज़रूर साथ लाएं और भरी हुई साथ लाएं, यानी कि वो पीने के काबिल हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब अब हाजी साहब बहुत सारे अमराज के हवाले से सवालात मौजूद हुए। एक बड़ा मौजू है जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं इस मामले पर गुफ्तगू, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा बात की जाए, वह थायराइड के हवाले से। अब थायराइड के हवाले से आपको पता है कि वो सर्जरी का जो ऑप्शन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता या इतना ज़्यादा उससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से बताइए, क्या इसका इलाज मुमकिन है? थायराइड का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल में। छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आज तकरीबन कम पेश 8-10 साल तो हो गए होंगे। एक खातून मेरे पास उसको लेके आए जो मेरी ज़िंदगी में 40 से 45 साल की ज़िंदगी में पहला मरीज़ देखा कि गर्दन इतनी मोटी थी। उसके गर्दन ये कान सूझ के ये ऐसे मुड़ गए थे, पीछे से सूझे, यहाँ दाएं बाएं मुड़ना उसके बस में नहीं था। जब उसका इलाज हुआ तो उसके शोहर से मालूमात ली, उससे मालूमात ली, उससे बोला कि मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ऑपरेट भी नहीं हो सकता। क्यों ऑपरेट कैसे होगा कि पूरी नसों का पूरा सारा जाल इसी में से गुजर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि जितनी ज़िंदगी है गुजार लो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक होते होते अपनी आम ज़िंदगी में आगे उसकी गर्दन थोड़ी पतली सी लगी, बिल्कुल ठीक था। आज 10-12 साल या जितने भी उसके हो गए, मुझे पूरा वक्त याद तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी मेरे पास एक बच्ची है, शादीशुदा है, वो कल भी मेरे पास आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जब आई तो ये हाल था। और कल जो उसकी मुलाकात हुई, ये सूजन उतर गई है और सिर्फ यहाँ का ये बाकी है। तकरीबन समझ लो अगर कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से अभी चंद दिन में 6 इंच तो सूजन कम हुई होगी। मेरे लिए ये हैरानगी की बात है कि ऐसा गला, ऐसा थायराइड किसी के लिए भी आसान चीज़ नहीं है, बहुत तकलीफ दे बिल्कुल ऐसा ही। और इसका मैं नहीं कह सकता कि मेडिकल में कहाँ तक इलाज है, क्योंकि मैं कभी किसी मेरी बात इस तरह से नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे इससे जुड़ी बताना चाहता हूँ। जी सर। यासर, जिसने मुँह के मज़े छोड़े ज़िंदगी मज़े उसको मिलने होते। बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने मुँह के मज़े लेने उसको ज़िंदगी मज़े से महरूम रहता है। ये तयशुदा बात है। बिल्कुल ठीक है। तो जो कल जो बच्ची आई उसका देखा कि ये पूरा सूजा, ये तो उतर गया माशाल्लाह, सिर्फ ये यहाँ का ऐसा बाकी है। जी। और महीने 2 महीने में या 3 महीने में ये इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो चुका होगा।
ابھی حال ہی کی ایک بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، وہاں ملتان سے کہیں آئے، لنک روڈ میں اس کی رہائش ہے، اس کا یہاں سے لے کے یہ پورا، یہاں سے لے کے پورا علاقہ جتنا بھی ہے یہ ایشو جو ہوا۔ اس نے کہا کہ میڈیکل کے، جہاں تک میں نے ڈاکٹرس کے پاس گیا، انہوں نے بولا کہ اپنے ذہن کو تیار کر لینا، آپریشن آپ کا ہو جائے گا تو میں فالج بھی ہوگا، لکوا بھی ہوگا اور آنکھیں بھی جائیں گی آپریشن کے بعد۔ آپریشن کے بعد۔ بہتر یہ ہے، کسی اچھے اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میرے بھائی میرا مشورہ ہے کہ آپریشن نہیں کرانا، کیونکہ یہاں سے تمام سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آنکھیں، دماغ، پورا جسم، اگر یہ کٹے گا تو سب نسی کٹیں گی سب۔ جی خیر وہ بہت تکلیف میں تھا، آ کے علاج شروع ہوا، 10 دن بعد وہ آیا، تقریباً 40% تک وہ ٹھیک ہو چکا۔ ماشاء اللہ۔ پھر آ کے 20 days 20 دن کی دوائی لے کے گیا، دوائی لے کے گیا، اللہ پہ یقین ہے کہ بہت کچھ بہتر ہو چکا ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا علاج ہوگا، میں اتنا ٹھیک ہوں گا۔ اب آپ کو میں شاید نہ سمجھا پاؤں کہ یہ تو یہاں سے لٹکا ہوتا ہے، یہ تو ہے کہ یہاں سے پورا یہ جگہ اتنی لٹکی ہوتی ہے، لیکن میرے لیے حیرانگی کہ یہ جو سائڈیں ہیں نا، سائڈیں اتنی موٹی موٹی آ جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی عورت کو، مرد کو، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ منہ دائیں کو موڑے یا بائیں کو موڑے، اس کے لیے آسانی نہیں ہے، بہت مشکل سے موڑتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ سب قابل علاج مرض ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ قرآن پاک کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے، اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری ریسرچ چلتی رہتی ہے، ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، ریسرچ چلتی رہتی ہے، آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جدید سے جدید دعا تیار کرنے کی کوشش میں لگا، دن رات اسی کام میں ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا رب میری لاج رکھتا ہو، اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے، میری بات تو ٹکی بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اپنے خزانے سے دیتا ہوں، سر بھی کام آتا ہے، مجھے بھی کام آتا ہے، میں بھی اپنی دوائیں استعمال کرتا ہوں۔ دیکھو کورونا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، پہلے کی ہیں، اور جو ہماری دوائیں بنی ہیں، ابھی نئی دوائی بنائی ہے AHD کے نام سے، وہ سونے پہ سہاگا، پہلے سے ہزاروں گنا بہتر کام کری، اس سے پہلی دوائیں تھیں ڈینگی پہ، چکن گونیا پہ، کورونا پہ، ماشاءاللہ بہترین کام کرتی تھی۔ لیکن چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ ابھی بھی یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ چکن گونیا کا مریض اب بھی جو آتے ہیں نا، علمان الحفیظ، یا سو تم دیکھتے ہوئے آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے، ایسے لنگڑا کے چلتے ہیں، وہ سب گٹھے کے مریض بن چکے ہیں، ان کے ٹخنے، ان کے گھٹنے، ان کی کونیاں، ان کے ہاتھ سارے ایسے جیسے کہ یہ معذور بندہ چل رہا ہے، معذور ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ چکن گونیا میں بخار تو ختم ہوا لیکن دردیں ختم نہ ہوئی۔ جو لوگ وقت پہ آیا، انہوں نے آ کے علاج کرایا، آج وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی یہ لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اب وقت لگ رہا ہے، کیونکہ وقت گزار چکے ہیں بیچ میں خرابی کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ تو سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے مرض کوئی بھی ہے، یہ نہ سمجھنے کہ علاج نہیں، علاج ہے، لیکن شفا رب نے لکھی کہاں پر، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو ہماری دن رات کی محنت ہے، اب جو نئی نئی دوائیاں ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کا بہترین سے بہترین رزلٹ آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ادویات کی تیاری ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، مشکل ترین مرحلہ، اور میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ ایک ہفتہ آپ نے ٹریول کیا، ایسا ہی؟ جڑی بوٹیاں خریدنے کے لیے وہاں کبھی کبھی تو مجھے وہ منظر بھی وقت یاد آتا ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں جانا پڑا جو جنگلات جڑی بوٹی لینے کے لیے، تو دو دفعہ 3 دفعہ بھی لوگ ہیں تو بولا جی ہم جڑی بوٹیاں نکال نہیں سکتے۔ میں اس سے پوچھا کیا ہے، یہ کوئی قید تو نہیں، اس میں پابندی تو نہیں ہے، یہ تو عام سی چیز ہے جی۔ تو بولا صاحب وہاں سانپ بہت زیادہ ہے۔ میں خود گیا وہاں کو دور رکھا، خود بیٹھ کے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ ریت لے کے گیا تھا، جی۔ پاک صاف ریت، پڑھ کے سب جگہ ریت ماری بس۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے سامنے کر کے چلے گئے، 1 گھنٹہ انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جو نا کچھ بھی نہیں ہے تو بولا، مجھے کہنے لگے یہ آپ گنتی لیں، خود ہی خدائی شروع کر لیں۔ خود ہی کھدائی کر لیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کھدائی کی، کھدائی کی، نکالی، تو اب مجھے یقین ہو گیا اب سانپ نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے کیا نام ہے کھدائی کی، وہ مجھے جڑی بوٹی نکال کے دی۔ تو جڑی بوٹیاں لانا، دوائی بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، دیکھنے والوں کو تو آسان لگتا ہے، آسان لگتا ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہو؟ یاسر، میں بھی تقریباً کافی سال پہلے میں بھی رچ کے بیوقوف بنا۔ کیا بنا؟ بیوقوف بنا۔ کس کے ہاتھ سے؟ دکانداروں کے ہاتھ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
बेवकूफ़ किस चीज़ में बना, भुट्टे के बाल रंग किए हुए मुझे वो क्या में ज़ाफ़रान दिया करते थे, भुट्टे के बाल रंग किया हुए, ऊपर उसकी खुशबू कहना एसेंस डाला, उसकी खुशबू आ रही है, वो मैं ना दवाई बना, कोई रिजल्ट नहीं। अब मैंने उसके बाद क्या कि एक दिन मुझे किसी ने बोला यार लोग हज करने जाते हैं, दुनिया आपसे मिलती, अक्सर हाजी आपसे मिल के जाते हैं, जो जाता है उसे मैं पैसे दे देता हूँ, वापसी वहाँ से ज़ाफ़रान ला के देता है, काम बेहतरीन हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ हम कहाँ तक पहुँचे हुए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक हमारी पहुँच है और बहुत सारे काम हमें आते हैं, इसी तरह हम तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जानते हैं और ये मिलावट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यासर मैं एक बात कहूँ जी जी नाराज़ नहीं होना, अगर तुम ये कहो ना कि तुम्हारा कोई अपना था, मैं मानने को तैयार, ना ताया चाचा मामा कोई अपना नहीं है, सब ड्रामा है। मैं दवाइयाँ, मुझे दवाइयों की ज़रूरत थी, मैंने अपनों को बोला, अपनों ने वो काटा जो गैरों ने नहीं काटा। जो दवा 10,000 की मिलनी चाहिए तो वो मैंने 30,000 की मुझे मिली। बिल्कुल ठीक। जब मैं किसी और से मंगवाई तो वो मुझे 10,000 की मिली। उसके बाद मैंने हाथ जोड़े सबसे दूर हो गए। अब मैं वहाँ से मंगवाता हूँ जहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं मरी, ठीक है, क्योंकि कोई शिकवा हो तो उसे शिकवा कर सकता हूँ, कर सकते हैं, यह चीज़ गलत है, ऐसा ही इसे वापस कर लो। तो जड़ी बूटियाँ लाना, दवाइयाँ तैयार करना, इसमें रिसर्च करना काफ़ी टाइम, और सबसे पहले काम तो ये होता है यासत दवाई बनाने के बाद उस पर बहुत तवील वक्त कलाम इलाही पड़ी जाती है। इसके बारे में ज़रा बता दीजिए, क्योंकि लोगों के इसके पर भी सवालात मौसूल होते हैं कि उसकी अहमियत ज़रा समझा दीजिए। जी, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, इंतहाई कम लोग हैं ऐसे कि बदनसीब लोग हैं, वाकई पे बोलते हैं कि आपकी दवाई भी कलाम कुरान तो नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा, बोला ये हम नहीं लेंगे। मैं इनको सीधा बोलता मेरे भाई माजर चाहता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, आप जा सकते हैं। बाकी हमारे पास पानी है, तेल है, दवाई है, क्रीम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जिस पे कुरान पाक ना पढ़ा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। जी, रब शफा देता है, वो जरिया कुरान है। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर पानी पा के देता हूँ तो वो भी कुरान है। मैं कहना मैं कुरान पाक की सूरतें आयतें पढ़ता हूँ, अल्लाह के नाम पढ़ के फेंकता हूँ, उसको फूकता हूँ, तो तभी वही चीज़ आती है। कोई शख्स अगर ये सोचे कि यार मुझे कोई दवाई ऐसी मिल जाए इसमें कुरान ना पढ़ो, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है कि मेरा जीना मानना अल्लाह और रसूल है, और मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ मेरा रब, रसूल और कुरान है। बहुत खूब। इससे हटी कोई चीज़ काम की नहीं है। मैं सबसे एक बात कहता हूँ, देखो जो जादू के जरिए काम करवाते हैं काम हो जाते हैं, लेकिन दुनिया कब्र मैशर बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो जादू आधे वक्त होता है। बिल्कुल ठीक है। कलाम इलाही कटने के बाद फिर वही वाली बात है कि आपा मेरी बीवी देखी नहीं देखी, वो कहता है मैं अभी बीवी को कहता है नहीं तो झूठ बोल रही है। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन कुरान पाक से फ़ायदा उठाने वाला गलत नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, उसकी दुनिया में अच्छी, कब्र में अच्छी। लेकिन यासर आपके यहाँ हमारी तकलीफ आती क्या करते हैं, कुरान खानी। बिल्कुल ऐसा ही। जो मर के क्या करते हैं, कुरान खानी। जब मुश्किल हो जाती है तो आयत करीमा, इससे हमारे कुरान कैसे हैं। लेकिन जब इतनी बातें अकल में आ रही तो ये चीज़ भी आनी चाहिए कि जब पानी कुरान पाक पढ़ के दिया था आपको, जब दम करते हैं आप खुद छींटे मारते हैं अपने घर जाके, पूरे खानदान को 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। जब काट यहाँ करते हैं पूरी दुनिया में लोग बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, घुटनों में, टांगों में, कोनियों में दर्द वाला, वो कहता है आराम हो गया। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान किसी हिस्से में, तो ये सब अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है। लेकिन ये बातें लोगों को समझनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इससे हर शख्स मुस्तफीद हो सकता है या हो रहा है, ये पूछने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये तो बड़ा खुदा ताला का शुक्र है हम पर कि उसने हमें की बड़ी अजीम नेमत और ये अजीम किताब अता की है जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह का खरबों करम, हर हाल में हमारी हिदायत अल्लाह का कुरान नसीब हुआ। इससे और जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं क्या इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? बिल्कुल। इसमें मेरे पास कॉलर है, ठीक है। मतलब है कि आप हर मज़हब का, सिख हमारे पास आते रहे, हिंदू आते हैं, ईसाई आते हैं, और पारसी आते हैं, मुसलमान आते हैं, सबका एक ही इलाज है। एक ही इलाज है। अच्छा, ज़रा कॉलर को शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं सरफराज बात कर रहा हूँ डंडोलियात से। जी जी सरफराज साहब, पूछिए, क्या पूछेंगे? मुझे हाजी दिमो साहब से मालूमात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। ये हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाजी साहब, मुझे ये पूछना था, मेरे घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा
اس کا گدا ختم ہو گیا, آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا, آپ کو یوں کرنا پڑے گا. تو میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, میں اتنا اپنے آپ کو کر بھی نہیں سکتا کہ میں اتنا ایکسپینڈیچر خرچ برداشت کر سکوں. میں ٹنڈولیا ایک گاؤں ہے, اس میں رہتا ہوں, اور تکلیف اتنی ہو گئی کہ اب اٹھنا بیٹھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ کا چلنا پھرنا شکریہ, میں دور کی بات ہے. بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے میں ایک بات کروں, پروگرام کے اینڈ میں ہم کاٹ کریں گے, وہ اپنے گھٹنے میں پکڑ لینا. ایک دوسرا, تمام لوگوں کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, کال سرفراز صاحب اب آپ جو ہے وہ کال ڈراپ کریں, یعنی کہ فون رکھ کر اب آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اب آپ یاسر, جواب سنیے. میں اس کا میں تھوڑی تفصیلی بات کرنا چاہتا جی ہوں, جی, تفصیل کیونکہ سے کیجیے. یہ سردی آ رہی, سردی دردوں والوں کے لیے اذیت ہے, اذیت ہوتی ہے. تکلیف نہیں ہے, اذیت. اذیت ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مڑنا ایک عذاب ہے, چاہے مورے ہیں, چاہے گھٹنے ہیں, ٹانگیں ہیں, کونی ہیں, گردن ہے, اور جہاں جہاں بھی تکلیف ہو سردیوں میں وہ 100% بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلا کام تو یہ تمام لوگ سن لیں گے, تارا میرا تیل لے لیں بازار سے. رات کو سونے سے پہلے تارا میرا تیل لے کے تو اک کے پتے لے لیں, ٹھیک ہے. یا آرنڈ کے پتے لے لیں, ہر جگہ مل جاتے ہیں. اس میں ذرا سا تیل لگا کے اس کو آگ پہ سیک کے اپنے دونوں گھٹنوں میں رکھے, اس کے اوپر گریٹ بینڈیج باندھ دیں, یعنی 3-4 پتے رکھے, گریٹ بینڈیج باندھ دیں, اس وقت بندہ رہنے دیں. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے بے شک نماز پڑھنے کے بعد آپ کھول لیں, یا 8-9 بجے کھول لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا نہیں بیٹھو تو وہ چڑھا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, زیادہ مناسب. ایک کام تو یہ ہو گیا, ختم ہو گیا. جی. دوسرا کام یہ ہے کہ میتھی دانہ سونے سے پہلے چائے کا چمچہ منہ میں ڈالو اور نیم گرم دودھ پی لو, یہ کام بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آتا صبح نہار منہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر آدھا چمچہ منہ میں ڈالو, نیم گرم پانی سے پی لو, یہ بھی ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لو, یہ بھی کام ختم ہو گیا. اب آخری کام باقی ہے. جی. آخری کام ہے پرہیز کا. پرہیز کا. آپ نے کھانا کیا جھگڑا نہیں کرنا ہے, یہ کھاؤ نہیں کھاؤ یہ پھڈا ہے, اس سے آزاد ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, تو نے کھانا کیا ہے یہ سمجھ لیں. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی, گرم دودھ, چائے, روٹی, ڈبل روٹی, اینڈ ہے. جب تک سردیاں ہیں آپ اسی کو لے کے چلو, یہ استعمال کرو. آپ کی دردیں کہیں پر بھی ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. جن کے موروں کی تکلیف ہے ان کو بڑی پریشانی ہے, گاؤں دیہات ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, سرسوں کا تیل یا تارا میرا تیل لے کے, آرانڈ کے پتے ہر جگہ مل جاتے ہیں, آگ کے پتے مل جاتے ہیں, اس کو لے کے آؤ, لا کے اس کو تھوڑا سا لگا کے اس سے چولہے پہ گرم کر لو, اور جہاں جہاں رکھے اوپر تولیہ رکھو تو رکھ کے لپیٹ لو. یہ تمام چیزوں کے لیے بہت فائدے مند ہے, بہت فائدے مند ہے. یہ نسخہ آج کا تو نہیں ہے, یہ تو لاکھوں سال سے چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کو نیچرل پہ لے کے جانا, دیکھو اسی لیے ہم نے یوٹیوب چینل بنایا تذکرہ ایڈیم نیچرلز. جی. اس میں آپ میرے ایڈیم نیچرلز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اس میں تمام چیزیں موجود ہیں, اس کو سب جگہ پھیلا دیں. یہ زیادہ فی سبیل اللہ, دنیا جان کا فائدہ ہوگا آپ کو دعائیں ملیں گی, دنیا کا فائدہ ہوگا مجھے دعائیں ملیں گی. جو معاملہ بھی ہے دعائیں ملیں گی, سب کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ اس پہ جائیں, جو پروگرام کے آخر میں ہم کاٹ کریں گے وہ میرے ہر پروگرام میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گھر میں ایک بندہ ہے, 2 بندے ہیں, یا 100 بندے ہیں, ایک دفعہ کریں یا 100 دفعہ کریں, جہاں اس کو بار بار لگائیں, واٹس ایپ پہ لگا لیں, اور لگا کے اپنے ہاتھ رکھیں, اٹھائیں, ہاتھ رکھیں, پھر اللہ مجھے شفا دے, اللہ مجھے شفا دے. یا آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ میں آپ کی تکلیف فوراً کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی ہو, جس مذہب سے بھی ہیں, جس مذہب سے بھی ہیں, یہ سب کے لیے انسانیت کی خدمت ذات پاک پہ نہیں ہے. انسانی خدمت انسانیت سے, انسان کے لیے, وہ انسان میں کسی مذہب کا بندہ بھی آ جائے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کوئی بھی شخص ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور یہ بات جو کچھ دیر پہلے جو میں نے سوال کیا تھا یہی تھا کہ کیا اس سے جو دین اسلام پر نہیں ہے, دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور جناب اب جیسے بھی آپ نے بات کی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ہمارے جو دیگر پروگرامز ہیں دستیاب ہیں, اس کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ موسم سرما کے حوالے سے جیسے پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی, بہت ساری اور دیگر بیماریاں ہیں. ایک تو درد جن کو ہے, مبتلا لوگ ہیں جو پرانی سرجریز جنہوں نے کروائی ہوئی ہیں, اب ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کا آغاز ہو جائے گا. تو اب وہ سالہ سال چلتا آ رہا ہے. اور اچھا اس کے لیے ہوتا ہی ہے کہ وہ موسم سرما میں
وہ دوائیاں کچھ ہوتی ہیں مخصوص جس کا وہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ جاڑا ان کا نکل جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو اس کو ترک کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ جتنی دیر وہ ہے درد تب تک استعمال کر لیں پھر چھوڑ دیں؟ دیکھیں اگر آپ کسی سے علاج کروا رہے ہیں اس کی ہدایت پہ چلیں, ٹھیک ہے, اپنی خود ہدایت نہ دیں, جو آپ نے علاج کرا اس کے مطابق چلیں, سب سے زیادہ ضروری. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, ابھی حال ہی کی, یہ تو بلکہ میرے خیال زندگی میں لاکھوں مرتبہ یہ حرکت ہو چکی ہے. ایک ہوتا ہے ہوشیار, جی ایک ہوتا ہے 1.5 ہوشیار, اب ہو گئے 2.5 اور 5 ہو گئے, جی, نئی مسالیں کام ہوئی, 2.5 ہوشیار اور 5 ہوشیار. بالکل ایسا ہی ہے. کیا کرتے ہیں جا کے جی, وہ ایک مریض یاسر ایک بندہ آیا 20 سال سے کورٹیزون کا وجود ختم ہو چکا ہے, آرتھرائٹس میں پورا توڑ موڑ کے اس قابل نہیں, اب اس کے ہڈیاں تو ختم ہوئی جی, لیکن اس کے مسل یوں کھچے ہوئے ہیں, یوں سب کھچے ہوئے, وہ ہل نہیں سکتا. کیا چیز صرف کورٹیزون پہ چل رہا ہے. جو 2.5 ہوشیار کی میں نے بات کی, 1.5 کی بات کی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو میں نے پہلے منع کرتا ہوں اگر یہ کورٹیزون پہ اگر کھا رہا ہے بند نہیں کرنا, اسے بند نہیں کرنا کہ پھر ہلنے قابل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری جڑی بوٹیاں دونوں ایک ساتھ لے کے چلو کہ کورٹیزون پہ دوا اثر نہیں کرتی, ایلوپیتھی نہیں کرتی, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کلام الہی کی وجہ سے جڑی بوٹیاں کام کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جا کے اس کو خود سے بند کر دیتے ہیں, معلوم ہے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ جی میرا بندہ جی کھڑا نہیں ہو سکتا, بھائی تم دوائی بند ہونے کی, ہاں جی ہم نے کہا جی بند کر دو بس یہی کھا لو. میں نے کہا بھائی یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی, ایک بریک ہمیں یہاں پر لے گے, مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائیں, آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے, اور دوران بریک بھی کال ہمیں موصول ہوئی. خواتین کے حوالے سے جو خاص امراض ہیں اس کے اوپر چاہتی ہیں کہ بات کی جائے, اور میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ایسا مجھے میں نے کال سن لی ہے تو اس کا میں جواب دیتا ہوں. تو یہ جو تکلیف ہے ہر گھر کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں علاج میں شرمانہ عقل مندی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ ہم کو اپنے امراض کے بارے میں نہیں بتائیں گے ہم علاج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, کوئی ایسا ہی, ایسا ہی. سچ بولیں گے تو علاج ہوگا, جھوٹ بولیں گے تو کوئی علاج ہی نہیں اس کا. دنیا کا طریقہ کار یہی ہے. بالکل ایسا ہی. جو خاتون نے بولا اس کو لیکوریا کا پرابلم ہے, یہ تو ہر گھر میں ہر دوسری تیسری عورت کو یہ تو ہے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں وہ چیزیں بتاؤں جس سے لیے تمام خواتین جو بچی ہیں, بوڑھی ہیں, جوان جو بھی ہیں, ان کو معاملہ. لیکن حیران کن بات بتاؤں کہ یہ تکلیف مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب 3 سال کی بچی کو لے کے آیا تو انہوں نے بولا اس کو بھی یہی پرابلم ہے, جو میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. 40 سال میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ 3 سے 6 سال کی بچی کو شوگر 500-600 جی, اور لیکوریا بہت بےتاشا. ٹھیک ہو گئے. پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ گرم آبادی چیزیں چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم ہر وہ, اور اس کو لیکوری کی تکلیف ہے تو وہ ٹنڈا, لوکی, توری, روٹی, ڈبل روٹی یہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور دودھ آدھا پانی ملا کے پکا کے ٹھنڈا کر لیں. پکا کے ٹھنڈا کریں, ٹھنڈا کر کے وہ پی لیں. یہ بہت فائدے والی بات ہے. تخمِ بالنگے صبح اٹھتے نہار منہ 1 گلاس پانی لے کے چائے کا یا کھانے کے چمچے سے ملا کے فوراً پی لیں. ٹھیک ہے. شام کو 5 سے 8 کے بیچ میں چائے کا چمچہ اس بول کی بوسی پانی ملا کے پی لیں. اس کو کنٹینیوز رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام لوگ ایک بات سیکھ لیں, یہ لیکوریا کا مسئلہ نہیں, ہر مریض کا مسئلہ بتا رہا ہوں جو اب جو بات کرنے لگا. جی جی, کہ وہ کھیرا چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکوریا والی کوئی بھی خاتون اگر کھیرا کھائے گی اس کے لیکوریا بند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ مولی کھائے گی اس کے لیے وہ بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے. مولی کے پتے کھائے گی اس کے لیے وہ بھی مشکل ہے. لیکن ایک بات میں پہلے بھی کہ میں آج ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مولی کے پتے گرم ہیں, آگ ہیں, لیکن مولی برف ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی شان ہے, ایک ہی پودا ہے, اس کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا یخ برف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی نمونی والے نے کھا لیا نا, اللہ مانا لفیظ اس کے لنگس گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر پتے کھائے تو وہ نمونی والے کے لیے سونے پہ سہاگا. بہت خوب. یہ اس کے جن کو سینے کی تکلیف ہے جی جی,
ये बात ये याद रखना, या चाहो तो रिपीट कर देना कि मूली के पत्ते सीने के तकलीफ वाला उनके लिए बेहतर है जिनको सर्दी की शिकायत है, मूनी की शिकायत है, जिससे कोरोना है। कोरोना में जो है ना, तो मूली के पत्ते बेहतरीन काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मूली नहीं। अच्छा, एक कॉलर को शामिल करते हैं, जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पिशावर से नेक मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी नेक मोहम्मद भाई, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? भजन मेरा तकरीबन 40 साल हो गए कि मेरे नाक से नीचे ये पाँव काम नहीं करते, वो स्पिनल कार्ड का मसला है। मैं नहीं समझा। अच्छा, मैं आपकी बात, पाँव का मसला आप बता रहे हैं, पाँव में दर्द है? नहीं, स्पिनल कार्ड की यानी तकरीब वो स्पिनल कार्ड जो है वो काम नहीं करता है। अभी मेरा पंडली में, अच्छा पिंडली में टूट गया। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हो? कोई 1.5 साल हो गया। ठीक है, पेशावर से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ठीक जवाब है, देता ठीक हूँ। है, अभी जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर जवाब सुने। बहुत शुक्रिया नेक मोहम्मद ये भाई। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, कमर से नीचे ऐसा काम नहीं कर रहा है। वो गांव देहातों के वो लोग जो अंतर नहीं पहुंच सकते, जी उनके लिए मैं नुस्खा बता देता हूँ। जरूर बताइए। आप बाजार से तारा मीरा तेल ले लें, ठीक है, घर में ला कर रखें, पानी इतना गर्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते ठीक हैं, है। वो टप में डाल लें। हम्म, टप में डालें कि यहाँ सीने से नीचे 10 मिनट सिकाई करें, लेकिन पानी तेज़ गर्म हो, जलाना नहीं है, लेकिन तेज़ गर्म पानी। ठीक गर्म है। से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। 10 मिनट सिकाई करने के बाद अपने आप को खुश करें। खुश करने के बाद तारा मीरा तेल की मालिश शुरू करें। रगड़ना मन है, थोड़ा सा दबा के मालिश कर लें, पाँव के तलवे से लेके यहाँ तक ठीक है, मालिश करें। मालिश करने के बाद अपने आप को कमर में लपेट लें, लिहाफ में लपेट लें, फिर सो जाएं। रात को ये काम रातों करें। ठीक है, चंद दिन लगेंगे, आपका वजूद ने काम करना शुरू कर देना है। बिल्कुल ठीक है। एक काम खत्म हो गया। दूसरा काम है कि आप मेथी दाना सोने से पहले चाय का चमचा, खाने का चमचा मुंह में डालो, चबाना नहीं है, वैसे ही उसको गर्म दूध से, नीम गर्म नहीं, ठीक। तेज गर्म दूध से पी के सो जाओ। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। आखिरी काम है करेले का जूस। करेले अगर नहीं मिलते हैं तो बाजार से सूखे क्या नाम है, करेले का पाउडर मिल जाता है। जी जी, वो पाउडर लें और शाम को आधा पाव करेले का पाउडर मुंह में डालें, आधा चमचा, चाय का आधा चमचा मुंह में डालें और सादा पानी पी लें। ये तो काम खत्म हो गया खाने का। और परहेज का मामला, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफेदी, गर्म दूध, रोटी, डबल रोटी खाएं। इसके अलावा तमाम चीज़ें छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी मरीज हैं इनके लिए आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, दालें बहुत बुरी हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कड़ी पत्ता दस्तियाब है तो वो जो भी चपाती बनती है, हर चपाती में 5, 10, 15 पत्तियाँ उसमें डालें और उसको पका के खा लें। बिल्कुल ठीक है, ये करने का काम है। इसमें एहतियात ज़रूरी है और जिन चीज़ों से एहतियात बताई गई है उसके ऊपर सख्ती से अमल करना है। ख़ास तौर पे हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि जो दर्द में, जोड़ों के दर्द में, जिस्म में दर्द की कैफियत में मुब्तला लोग हैं, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। अब ये जैसे पेशावर और गिरदोनवा के इलाके हैं, ये जहाँ की भी बात होती है, माँ सिवाय शहर कराची के, क्योंकि सर्दी का मौसम इधर नहीं आता, लेकिन ये कि दीगर जगहों पे जो जाड़े में लोग एहतियात करते हैं कितना ज़रूरी है। और फिर कुछ लोग खुश खुराक होते हैं, आपको पता है, सर्दियों में कुछ ज़्यादा खाने पीने पर जो वो करते हैं, उनके लिए क्या आप तजवीज़ करते ये हैं? असल गलत है। आपने खुराक की लिमिट मुकर्रर करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। चाहे गर्मी है या सर्दी है। आप लिमिट मुकर्रर करो, बहुत जितना जितना ज़्यादा खाओगे इतनी ताकत आएगी नहीं, जितने ज़्यादा खाओगे इतने बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू करें, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, जी, जल्दी जल्दी कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी, मेरा जी। नाम साजिया है जी जी, भाई। निकोरिया के हवाले से भी पूछना है। और भाई जी, वो डिलीवरी जो डेट होती है ना, मुझे बहुत तबीयत खराब हो जाती है उसकी। कहाँ से बोल रही हैं? जी, सक्खर से बात कर रही हैं। जी जी जी, सकर से। ठीक ठीक है। हाँ, वो डिलीवरी के लिए भाई कोई आसानी, कोई नुस्खा हो बता देना। और लिकोरिया के बारे लिए में बताना कि कोई आसान था तो उसका बता दें। ठीक है, आसान सा बताएं। अभी कुछ देर पहले आपकी कॉल पे ही हमने प्रोग्राम में बात की, दोबारा आपको बता देते हैं जो एहतियात रखने की जरूरत है। जी वो सुनिएगा, आप टीवी के ऊपर जवाब सुने। आज साथ साथ बोल रही हैं, दो बातें समझ लें। आप सुबह निहार मुंह तोहमे बालांगे 1 गिलास पानी लेके चमचा डाल के पी लें, उठते ठीक है, ही। ठीक है, शाम को आधा पाव एक गिलास पानी ले लें या से ज़्यादा ले लें, चाय का चमचा स्पून उसी मिला के ले लें। ठीक है,
آپ ٹنڈا لوکی توری پہ آ جائیں، روٹی ڈبل روٹی پہ آ جائیں، آپ کے لیے کافی ہے. اگر کڑی پتہ وہاں دستیاب ہے، کڑی پتہ استعمال کریں، مختصر میں یہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، مختصرا نہیں ہو اور سکتا. یہ اس میں آپ کو فائدہ فوراً ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل. فوراً دینی ہوگی اس میں. بالکل ٹھیک ہے. پرہیز اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے. ہے، جی، ضروری جس ہے. پرہیز کا بتایا جاتا ہے نا بار بار، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. جی جناب. دیکھیں یاسر، جو آپ نے گفتگو یہ اس وقت کے لحاظ سے اس ملک و قوم کے لیے ضروری ہے، جو جواب دینا یہ بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ علاقے جہاں سردیاں زیادہ ہیں ان کا نزلہ زکام، سر کا درد، گھٹنے کا درد، کمر کا درد نہیں جاتا. بالکل ایسا ہی. ان کے لیے میں ایسا آسان نسخہ بتا رہا ہوں. ایک تو تارا میرا تیل استعمال کریں، بالکل جہاں ٹھیک سے ہے. ابھی سونے سے پہلے مالش کریں اور سو جائیں، چاہے بالکل سر سے پاؤں تک جہاں بھی تکلیف ہے مالش کریں، سو جائیں. نسخہ یہ کہ آپ کو کھانے کا چمچہ شہد ایک برتن میں ڈالو، 2 چٹکی دار چینی، 2 چٹکی کالی مرچ. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو نمک ڈالو، اگر بلڈ پریشر ہے تو نمک مت ڈالو. بالکل ٹھیک ہے. اتنا گرم کرو جتنا کہ وہ قابل برداشت ہو. تیز گرم کر کے اسے مکس کرو، انگلی سے چاٹنا شروع کرو. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کھانا پینا نہیں کرنا. آپ کا نظام پورا بحال رہے گا. بارہ برف باری ہو رہی ہے، آپ فریش ہیں، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ یہ نسخہ کنٹینیو استعمال کر رہے ہیں. گائیں جائیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، لکڑی کاٹ کے لے کے آئیں، گھاس کاٹ کے لے کے آئیں، جو کرنا کرو، لیکن آپ کو دم نہیں گھٹے گا اور سینہ جام نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں خوشحال رہنا. اور اس معصوم کو دعاؤں میں رکھتا ہم دونوں کو، باقی سارے جہاں کو دعاؤں میں رکھیں. بہت خوب. کالے نمک کے حوالے سے ایک سوال موصول ہوا تھا بذریعہ سوشل میڈیا کے، اس کے ذرا افادیت کا بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کیونکہ وہ اتنا آسانی سے شاید دستیاب نہ ہو. بہت سارے نمک ملتے ہیں لیکن وہ شاید کالا نمک ہے. یاسر کالا نمک جو ہے میں نہیں کہوں گا کسی کو کہ وہ استعمال کرے. ٹھیک ہے. میں اس کا مشورہ کبھی نہیں. نہیں ٹھیک ہے. اس لیے کہ جس کو بلڈ پریشر ہے تو اس کا بلڈ پریشر یوں جاتا ہے جیسے گولی مار دی. بالکل ٹھیک ہے. اور جس کو اگر کوئی پتہ ہی نہیں ہے، فرض کریں ایک عام دیہاتی کو، عام انسان کو نہیں پتہ اس کو شوگر بلڈ پریشر ہے یا نہیں، اسے نہیں خبر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کالا نمک استعمال کیا، معلوم ہے کہ طبیعت خراب ہوئی، کچھ ہو گیا، کبھی معلوم ہے کہ فالج ہو رہا ہے، کبھی لقوہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. میں کالے نمک کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر نمک استعمال کرنا ہے تو ہمارا گلابی نمک، کھیوڑے کا جس کو لوری نمک بھی کہتے ہیں، وہ استعمال کریں. وہ سونے پہ سہاگا، وہ پیورلی چیز ہے. کالا نمک کے بارے میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کالا نمک استعمال کریں. اس کی وجہ کہ جتنے لوگوں میں نے دیکھا کہ جن کو بیماری، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، کالے نمک استعمال 3-4 دن کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کو فالج ہو گیا. جب ڈاکٹروں نے چیک کیا تو معلوم ہے کہ ان کا بی پی تو 250 سے اوپر ہے. اس میں انہوں نے نمک بھی استعمال کیا. کیوں؟ انہیں پتہ نہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے. تو اس لیے وہ میں بیٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کہیں اور بیٹھتا ہوں، پہلے کہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے جو کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ہر وہ بات میری زبان سے نکلے جس سے سب کو شفا ملے، ان کی بقا ہو. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بولتا ہوں یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بتا دیتا ہوں تاکہ وہ جو بھی استعمال کرنے والا اس سے نقصان نہ ہو، اس سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں لوگوں کو بھلا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا میری آواز شاید جو ہے وہ تک نہیں پہنچ رہی. چلیں اچھا اب آخری چند بات ہے ذرا ADM نیچرلز کے حوالے سے اور بتا دیں کہ یوٹیوب کے اوپر جو یہ پروگرام ہیں اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، کیسے خیال ہے؟ یاسر اس کا بہت بڑا مقصد ہے. دیکھیں اگر ہر وقت کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا، میرے رابطے بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. کسی کو کسی وقت تکلیف ہوتی رات 2 بجے 1 بجے 4 بجے صبح 6 بجے، تو یہ اسپیشل ہمارا پروگرام ہوتا ہے کاٹ کا. وہ میرے ہر پروگرام میں ADM نیچرلز ہر 2 چینل ہے میرے، ایک ADM نیچرلز ہرب ہے، ایک ADM نیچرلز آفیشیل ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں چیز موجود ہے کہ جس کو بھی یہ پورے خاندان والے بیمار ہیں، نزلہ زکام بخار ناف پیٹ گھٹنے ٹانگیں جہاں بھی تکلیف ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھیں، کاٹ کرتے رہیں، بار بار کریں تو اس میں ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے یہ بنایا گیا. آخری کالر ہیں کو شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. فرمائیے. کریم کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ CC لیگ جو ہوتا ہے مطلب جس میں گندم نہیں کھاتے ہیں، جی جی چھوٹی آنت میں کچھ زخم سا ہو جاتا ہے تو مطلب یہ صحیح ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی آنت میں اگر زخم ہو جائے اور گندم سے اگر اس کو منع کر دیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے، قابل علاج ہے؟ بالکل. گندم کی ویٹ الرجی، گندم کی الرجی کا بہترین علاج ہے. بچے سے لے کے بوڑھے تک جو گندم سونگتے ہیں جا کے موشن شروع ہو جاتے ہیں یا گندم سونگتے ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، الحمدللہ سما الحمدللہ بہترین علاج ہے. آنتوں میں زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. دعا دینا دعا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن پرہیز کرنا دعا کھانا تمہارا کام ہے.
دعا تو کھا لیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے. پرہیز نہیں کرتے. تو یہ آپ لوگوں کا ہمیں یہ سب قابل علاج بیماریاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ آخری ذرا عمل کے بارے میں پہلے بتا دیجیے تاکہ پھر اس کا سلسلہ شروع کریں. یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، کارڈ کا پروگرام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، جو بھی بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، دانتوں میں، منہ میں، گردن، ٹانگ، جہاں بھی ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھے. جب میں پڑھوں تو ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، تو وہاں اٹھا کے پھر دوبارہ ہاتھ رکھیں، بولتے رہیں اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے. وہ خود بولتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب جائے، ساری کائنات ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان کے تابع ہو جائے. پاکستان کے ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی دشمن ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں. پاکستان کے دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. پاکستان ساری کائنات پہ غالب ہو، ہمیشہ غالب ہو. جتنی دنیا بیمار ہے، فرش تمام کی تمام دنیا کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. سبھی تکلیف بیماری نجات ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف بیماری نجات شاستہ تمام لوگ شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہی چیز آپ گھر میں بار بار کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرل آپ کا، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. آپ انہیں بار بار کریں. بلکہ یہ بھی ہے کسی کے جانور بھی اگر تکلیف میں ہے، دیکھیں یہاں تکلیف ہے، اس کو ہاتھ رکھے، یہ شروع کریں، چند سیکنڈ میں وہیں بھی جواب آ جائے گا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ اچھا کیا آپ نے اس کا تذکرہ کر ہاں، دیا. یہ کوئی بھی ہے، اس کو ہر زندہ چیز کو شفا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہر زندہ چیز کو خوراک چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی بقا سلامتی بھی چاہیے. وہ کلام الہی سب کے لیے، اس سے سب ہو جائے، وہ بقا کے لیے. بہت خوب جی، بہت خوب. یہ بڑی اچھی بات آج آپ نے آخر میں اس کو ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جزاک اللہ. پروگرام کا وقت کیونکہ اب یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں علی الدین محمد اخندزادہ صاحب کا. انہوں نے پروگرام میں وقت دیا اور تفصیلاً آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی. مختصر وقت میں ہم نے کوشش کیا زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سوالات ہیں انہیں شامل کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رہے گا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نے کے بعد.